بیان کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی میں علامہ جامی کا یہ شعر پڑھ دوں تو سمجھ میں آ جائے بات۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ علامہ عبد الرحمن جامی ایک بڑے عاشق رسول ہیں، فرماتے ہیں ہزار بار اگر میں اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھو لوں، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ تمہارا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ شان مصطفیٰ ہم کیا بیان کریں، بات در حقیقت یہ ہے کہ جو میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنی شان بلند کر لیتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی خود شان بلند کرتا ہے۔ رسول پاک کی شان ہم جیسے لوگ کیا بلند کریں، جن کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کیا، پوری مخلوق مل کر کے کیا کرے۔ اب اسی کو امام اہل سنت نے یوں فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور آج کی یہ محفل دیکھ کر کے شہر جے پور کی قسمت پر میں رشک کرتا ہوں کہ آپ سب اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ہم سب کی زبان سے ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام نے یوں کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آج کی رات ہی نہیں، کل کی رات ہی نہیں، 12 ربیع الاول تک ہی نہیں، ہم سنی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس ذکر پاک سے جو عدو ہے جو گستاخ ہے اس کے قلعے مسمار خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع جو آج یہاں پر جوش اور ولولے کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے تو یہ صرف ہمارے میدان کو گرم کرنے کے لیے نہیں بلکہ کئی ایسے ہیں جن کی زمین کھسکانے کے لیے بھی نعرے ہوتے ہیں۔ ہاں اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس قوم کا وارث بنایا ہے، ہم ان صحابہ اور تابعین کے وارث ہیں جن کا نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ مسلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت، راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر۔ میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی آج میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک دو نہیں ہزاروں عاشقوں نے قلم بھی اٹھایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی، ہزاروں نے اپنی زبانیں بھی کھولیں
اور میرے مصطفیٰ کی شان میں جو کچھ ہوا بیان کرتے رہے، لیکن اخیر میں سب نے یہ کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا ان کی صحیح معنوں میں کوئی تعریف کر ہی نہیں سکے گا، کما حق کہو ان کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں حاصل کلام یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اور اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں کہتا ہوں یہ ایکو بند کر دیں، صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں، ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا۔ تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے، دعوت پیش کی اسلام کی، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد۔ تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین، یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا۔ الہذا جماعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں، اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے۔ میرے عزیزو یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیزو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے، اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا، اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی۔ دوستو میرے عزیزو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے۔ میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے قرآن کی آیت اترتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی، اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں،
اب मजाक उड़ाने वालों का एक टोला जमा हुआ, मुशरिकीन कुफार का एक टोला ये बकवास करना शुरू किया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिसका मतलब ये होता है मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को अब छोड़ दिया है, मोहम्मद के रब ने अब मोहम्मद को छोड़ दिया। ये जब बातें गर्दिश करने लगी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समात से भी ये बातें टकराई। लोगों ने कहा कुफार और मुशरिकीन का एक टोला यूं कह रहा है आपका रब आपको छोड़ दिया, अब आयतें नहीं आती हैं, अब वही नहीं उतरती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या गमगीन ही हुए थे, अभी अपनी आंखें नीचे ही किए थे कि जिब्राइल पूरी सूरह लेकर नाजिल हुए। और आयतें क्या थी सुनो मेरे अजीजों, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आयतें आपको पूरी पढ़ने से पहले मैं मुख्तसर ये बता दूं, अब रब तबारक व तआला हुजूर की तारीफ में पूरी सूरत नाजिल करता है। इरशाद फरमाया जाता है आपके चेहरे वद्दुहा की कसम, आपके चमकने वाले चेहरे की कसम, आपकी चमकती हुई काली जुल्फों की कसम, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। पूरी सूरह अल्लाह ने नाजिल फरमाई। मुशरिकीन ने जब भी भौंकना शुरू किया मेरे आका की शान में, दिफा के लिए आयतें नाजिल हुई हैं, रब्बे जुल जलाल की तरफ से बात आई है। मेरे अजीजों यही तो शान मुस्तफ़ा है, हम और आप क्या दिफा कर सकते हैं। कुरान में खुद रब्बे जुल जलाल ने मेरे नबी की इज्जत का दिफा किया है। और आगे मैं आपको बताऊं, इतनी नहीं कई आयतें आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग जब सवाल करने आते और ऐसे ऐसे सवाल करते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह के सवालात किए जाते जो आम इंसान के लिए ना हो, और मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन खुदाई के दर्जे पर पहुंचाने की बातें की जाती, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए महबूब उनसे कह देना मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मगर ये कि मुझे अल्लाह की तरफ से वही आती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब बात यहाँ भी आती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद, हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए मेरे आका की औलाद कितनी थी, उनकी अज़वाज मुतहरात कितनी थी, हुजूर ने कितनी शादियां फरमाई, सहाबा की तादाद क्या थी, अशरे मुबशरा कितने थे, कौन थे, ये सब बातें हर मुसलमान को मालूम हो। इसलिए कि वो अगर अपने नबी की सीरत नहीं जानता तो फिर किसकी सीरत जानेगा। कौन है जो तुम्हारा आइडियल है, कौन है तुम्हारा नमूना अमल। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। बेटों में तीनों बेटे इब्तिदाई जिंदगी में इंतकाल फरमा गए, यहाँ तक कि 6 महीने से ज्यादा कोई भी बेटे आपके बाहयात न रहे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहीम, आखिर में हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ जब उनकी उम्र 6 महीने से भी कम की थी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में कोई बाहयात ना रहे, बेटियां जिंदा रहीं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, ये चारों बेटियां बाहयात थी। अब सुनिए, जब हुजूर के 3 बेटों का इंतकाल हुआ, जाहिलाना रस्म व रिवाज अगर हमारे यहाँ पनप रही है तो वो भी समझ लें। बाज लोग ये समझते हैं कि बेटा ना हो तो नस्ल कैसे चलेगी, बेटा ना हो तो विरासत कैसे तकसीम होगी, वारिस कौन बनेगा। ये जहालत की बातें छोड़ दो, यही मक्का के काफिरों ने बातें बनाई। और सबसे बड़ी बात, अबू लहब ने आकर के ये कहा कि मोहम्मद अक्ता है, अबतर है। अबतर का मतलब हुआ जिसकी नस्ल कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई। अबतर लफ्ज, अक्ता लफ्ज, उसने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के लिए, तौहीन रिसालत के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया कि अब बेटे तो सब खत्म हो गए, अब कोई बेटा नहीं, नस्ल कहां से चलेगी, नस्ल कट गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई जालिम इस तरह की तानो तशनी करता है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हुए तो रब्बे जुल जलाल ने आपको कभी भी मलूल नहीं छोड़ा, और ना ही रब्बे जुल जलाल ने आपको कबीदा खातिर और गमगीन छोड़ा, बल्कि आपके दिल की तसल्ली के लिए रब्बे जुल जलाल ने एक से एक इनामात की बारिशें फरमाई। अल्लाह ताला ने फौरन पूरी सूरह उतारी।
اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقتا ہیں، ابتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا، ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔